والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأرسلت إلى كافة الناس وختم بالنبيون. رواہ مسلم. محترم حضرات، ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس حدیث میں کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء پر فضیلت بخشی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں کئی خصوصیتیں اور کئی خوبیاں عطا فرمائی ہیں. کئی امتیازی اوصاف عطا فرمائے ہیں. یہاں پہ 6 امتیازی اوصاف کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی دیگر کئی خصائص ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمایا ہے. یہاں پہ فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، ایک اہم خصوصیت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، جوامع الکلم عطا کیا گیا ہوں. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ کم الفاظ میں بہت سارے معانی جمع ہو جائیں. کہ بظاہر تو الفاظ بہت محسوس محدود ہو، جملہ بہت مختصر ہو، لیکن اس کے اندر معانی وسیع ہو. فرمایا کہ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ کمال، یہ خوبی عطا فرمائی ہے. علامہ ابن رجب حنبلی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم 2 طرح کی ہے. ایک تو قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، یہ آپ کا علمی معجزہ ہے، یہ آپ کا علمی معجزہ ہے. اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت کا پیکر بنایا ہے کہ اس کے الفاظ محدود اور گنے چنے الفاظ مختصر جملوں میں معانی کا سمندر موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ جو آیت ہے فرمایا کہ یہ ایک ہی آیت ایسی ہے کہ غور کیا جائے تو ہر خیر کا حکم اس میں موجود ہے، ہر شر کی ممانعت اس میں موجود ہے.
ہر خیر کا حکم ہر شر سے کی ممانعت ایک ہی آیت میں جمع ہے۔ تو قرآن کریم بھی جوامع الکلیم ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، ان احادیث میں بھی جوامع الکلیم ہونے کی شان موجود ہے۔ بہت سی حدیثیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن بے شمار مسائل اور زندگی کے بہت سے ابواب میں اسی ایک حدیث سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا کہ دیکھیے اس ایک حدیث سے علماء نے 100 سے زیادہ مسائل نکالے ہیں۔ اسے مستقل اصول دین میں شمار کیا گیا ہے، اصول شریعت میں شمار کیا گیا ہے، اصول فقہ میں شمار کیا گیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد ابواب فقہ میں مسائل کی بنیاد اسی ایک حدیث کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں الفاظ بہت مختصر ہے، لیکن زندگی کے بے شمار شعبوں کی رہنمائی اسی ایک حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اب اس کی تشریح کرتے جائیے اور عمل کے شعبوں کو تلاش کرتے جائیے، بے شمار مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کتنا مختصر جملہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، اس سے امانت کے تقاضوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کی تشریح کیجیے اور زندگی کے بہت سے شعبوں میں اس حدیث سے رہنمائی مل جائے گی۔ غرضے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے اور آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں آپ کو جوامع الکلیم کا ایک خاص جوامع الکلیم کی نعمت عطا فرمائی تھی کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں، ان میں معانی کا سمندر جمع ہوتا ہے، اور اس کی تشریح و توضیح میں کتابوں پر کتابیں لکھی جاتی ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کا مکمل حق ادا نہیں ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک صحابی سے مزاح فرمایا، علماء نے اس مزاح کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اتنے ہی جملہ۔ کئی علماء نے اسی ایک حدیث کی شرح میں پوری کتاب لکھی ہے، اسی ایک کی شرح میں پوری کتاب لکھی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس میں ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ کتنی جامع ارشاد ہے، کتنا جامع ارشاد ہے یہ کہ فافضلها لا قول لا الہ الا اللہ۔ اس کی تشریح کرتے جائیے، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، بہت سی ایذا رسانی کی چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ۔ الفاظ کتنے مختصر ہے لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایک حدیث کی شرح میں جب علماء نے کتابیں لکھنے کا کام کیا
تو کئی جلدوں میں کتابیں تیار ہو گئی۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان نام کی کتاب لکھی، کئی جلدوں میں ہے۔ غرضے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں جوامع الکلم عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے، دوسری چیز فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ کا رعب آپ کی طرف آنے والے اور آپ کا قصد کرنے والے کے دل پر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ خاص نعمت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آنا چاہ رہا ہو، آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہو، تو ابھی وہ 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس لوگ کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ اور وہ رعب عظمت تعظیم والا رعب، صحابی فرماتے ہیں، ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی غالب تھی ہمارے دلوں میں کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میں آپ کے چہرے انور کے خد و خال کو بیان کروں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی آپ کے چہرے پر نظر جمانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، لیکن رعب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، بلکہ صحابہ اتنے قریب تھے آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے کہ دشمن بھی جب آتا تو آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کے برتاؤ کو دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی عظمت و محبت پیدا ہو جاتی۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو پہلے آپ کو نہیں دیکھے تھے تو بدگمانی میں مبتلا تھے، جب آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ آپ انتہائی نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے ہر ایک کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ رواداری اور ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ آپ انتہائی اخلاق کے اعلیٰ معیار کے مطابق تعلقات نبھایا کرتے تھے۔ تیسری چیز فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، کہ جو دشمنوں سے مقابلے کے وقت جب غلبہ حاصل ہوتا ہے اور اس میں جو مال و زر کا حصول ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جعلت لی الارض طہورا و طہورا و مسجدا، کہ میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز کی جگہ بنایا گیا ہے، کہ زمین کی مٹی کے ذریعے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان اگر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، کسی مرض کی وجہ سے یا کسی خاص حالت کی وجہ سے یا پانی کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے اور غسل کی کے بدلے میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیمم کس چیز سے کریں گے؟ مٹی سے ہی۔ غسل کی حاجت ہو، مٹی کے ذریعے تیمم کر لو، پاک ہو جائیں گے۔ وضو کی حاجت ہے، پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تیمم کرنے سے انسان کو وضو کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذر کی حالت میں ہمیں مٹی کے ذریعے تیمم کی اجازت عطا فرمائی، اور کتنا آسان عمل کہ ایک مرتبہ ہاتھ مارا مٹی پر یا مٹی کے جنس کی کسی چیز پر اور اسے پورے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لیا، پھر دوبارہ ہاتھ مارا
مٹی یا مٹی کی جس کسی چیز پر، اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھر لیے تیمم ہو گیا۔ بتائیے کتنا آسان عمل، اور اس کے شروع میں نیت کر لیا کہ بھائی ہم کس مقصد سے یہ تیمم کر رہے ہیں، تو نیت کر کے اس عمل کو انجام دے دیا۔ تو غسل کی حاجت تھی تو بھی یہ عمل اس کی طرف سے کافی ہو گیا اور وہ پاک ہو گیا انسان، یا وضو کی حاجت تھی تو وضو کے بدلے میں بھی یہ تیمم قائم مقام ہو گیا، کافی ہو گیا۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہمارے عذر کی کتنی رعایت فرمائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دین بہت آسان ہے اور انسانی ضروریات اور انسانی حالات کی ہر قدم پہ اس میں رعایت کی گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا، زمین کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، اور نماز کی جگہ بنایا ہے کہ نمازیں، اصل حکم تو یہ ہے کہ نمازیں مرد حضرات مسجد میں ادا کریں، باجماعت ادا کریں، لیکن ایسی پابندی نہیں ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو مسجد میں ہی جاؤ، مسجد جائے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سفر میں ہے، کسی عذر میں ہے، تو فرمایا کہ پوری کی پوری زمین کو نماز کی جگہ بنایا ہے، جہاں موقع ہو اس موقع پر وہیں پر نماز پڑھ لی جائے، بشرطے کہ وہ زمین کا حصہ پاک ہو۔ تو کہیں پر بھی پاک زمین دیکھ کر کے انسان نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کتنا آسان عمل کر دیا۔ اگر مسجد کی پابندی ہوتی کہ نہیں، ہر حال میں تمہاری نماز کے صحیح ہونے کے لیے مسجد میں ادا کرنا ہی ضروری ہے، تو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اہم حالات میں تو تمہیں مسجد میں حاضری دینی ہے اور نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے، لیکن مخصوص حالات میں، آزار کی حالات میں، سفر میں، فرمایا کہ پوری زمین تمہارے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں موقع ملے وہاں تم نماز پڑھو، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوئی، لیکن اس سلسلے میں ہمیں بھی کچھ اخلاقی پہلوؤں کی تعلیم دی کہ سب سے پہلے تو ہم نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ وہ جگہ پاک ہو، زمین پاک ہو، کیونکہ ناپاک زمین پہ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ وہ عمل انجام دینا کسی کے لیے باعث تکلیف اور باعث خلل نہ ہو، اس وجہ کا خیال رکھتے ہوئے ہم ہماری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کی جگہ بنائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں خوبی اور خصوصیت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ارسلت الی الناس کافہ، کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کہ پچھلی قوموں میں انبیاء کی بعثت کسی خاص قوم میں ہوتی تھی، کسی خاص قبیلے میں ہوتی تھی، کسی خاص علاقے میں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آپ کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہے، اسی لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر ہوں۔ گویا کہ جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے، آپ ان کی طرف بھی مبعوث ہیں، اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا آپ ان کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے ہیں رسول، اللہ کے رسول۔ ارسلت الی الناس کافہ،
بلکہ یہاں تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کے ساتھ جناتوں کے لیے بھی آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ آپ نے انسانوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، جناتوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، اور وہ لوگ بھی آپ کی دعوت پہ مشرف اسلام ہو گئے۔ تو یہ آپ کے امتیازات و خصائص میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا ختم بالنبیون، کہ چھٹی خصوصیت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ میرے ذریعے ختم کر دیا گیا، کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اور گمراہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے انبیاء کرام کی اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، ہر زمانے میں رکھا تھا، فرمایا ختم بالنبیون، کہ میرے آمد کے ذریعے، میرے ذریعے وہ سلسلہ مکمل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمائی کہ میری مثال اور تمام انبیاء کرام کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ ایک انسان نے ایک حسین عمارت بنائی اور سب کچھ اس میں مکمل کر دیا سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑی۔ اب تمام دیکھنے والے، گھومنے والے، زیارت کرنے والے آتے، اسے دیکھتے ہیں اور کہتے بس سب مکمل ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے اس کے اندر۔ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ میرے ذریعے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اب جب تکمیل ہو گئی تو کسی رسول کی، کسی نبی کی قیامت تک آمد نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا یہ اجماعی متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شان یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ آپ پچھلے انبیاء کرام کو، پچھلے رسولوں کو نبوت و رسالت دی گئی، لیکن شان خاتمیت کے ساتھ نہیں دی گئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا ہوئی ہے صفت خاتمیت، شان خاتمیت کے ساتھ، کہ آپ رسول خاتم المرسلین ہیں، آپ نبی خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں نہیں، متعدد احادیث میں اس مضمون کو خود بھی بیان فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ قرآنی آیات اور 200 سے زیادہ احادیث کے ذریعے صراحتاً یا اشارتاً ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی دل میں یہ یقین رکھنا کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے، اس طور پر کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کے کسی بھی نبی اور رسول کی آمد ممکن نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ فرمایا یہ عقیدہ 100 سے زیادہ آیات قرآنیہ سے صراحتاً اور اشارتاً ثابت ہے، اور 200 سے زیادہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص آپ کو رسول تو مانے لیکن اس شان کے ساتھ نہ مانے،
آپ کو نبی مانے، تسلیم کرے، لیکن اس شان کے ساتھ تسلیم نہ کرے تو گویا کہ اس کا آپ کی رسالت پر، نبوت پر ایمان نہیں، کیونکہ یہاں آپ کی نبوت کی صفت و شان خاتمیت ہے، اس شان کے ساتھ ماننا ہے۔ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ ان 100 آیات قرآنیہ کا وہ انکار کر رہا ہے، ان 200 احادیث کا انکار کر رہا ہے، اور امت کے اجماعی متفقہ عقیدے سے وہ انحراف کر رہا ہے، جس کا انحراف کفر ہے، صریح کفر ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کو یقین کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس میں ادنا درجے کی شک کی بھی اجازت نہیں ہے، ادنا درجے کی بھی شک کی اجازت نہیں ہے۔ ادنا درجے کا بھی اگر کسی کے دل میں شک ہے تو گویا کہ آپ کی نبوت و رسالت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کر دیا تھا کہ دیکھو میرے بعد 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، یاد رکھ لو انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبیوں کا خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے زمانے میں ہی یمن کے علاقے میں اسود عنسی نامی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا یمن کے علاقے میں، تو اس سے کوئی دلیل حجت نہیں پوچھی گئی، بلکہ اسے جھوٹا مدعی سمجھتے ہوئے اس وقت کے صحابہ نے، اس علاقے کے صحابہ نے اس سے مقابلہ کیا، اور بالآخر فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب، یہ یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ ایک وفد میں آیا، آنے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا بہت اکرام کروایا، سب لوگ ملنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن یہ حاضر نہیں ہوا۔ جس کی قسمت میں بدبختی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے چوک ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو ایمان کی دعوت دی، ان سبوں نے اسلام قبول کیا۔ جاتے وقت آپ نے ان لوگوں کو کچھ چاندی تحفے کے طور پہ دیا، اور مسیلمہ کا حصہ بھی دیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگ ہر عمل کا اچھا مطلب نکالتے ہیں، اور جن کی عقل میں کجی ہوتی ہے، فکر میں کجی ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ جب اس کو دیا گیا کہ بھائی تمہارے لیے بھی حصہ دیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے مجھے یاد رکھا گیا ہے کہ ان کے بعد مجھے بھی یہ منصب ملنے والا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، جب آپ ملنے کے لیے گئے تو اس نے اس طرح کچھ باتیں کی کہ میں بھی آپ کے منصب میں حصے دار ہوں، مجھے بھی اس میں سے کچھ دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت و رسالت میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں، یہ تو دینے کی چیز نہیں، یہ تو نبوت و رسالت کوئی لینے دینے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اسی لیے امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ولایت انسان عبادت اور زہد و تقوی کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے درجات کو پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت کا مقام محض عطاء الہی ہے، انتخاب الہی ہے۔ انسان اپنی زہد و عبادت اور اپنی ریاضت کے ذریعے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا،
بس اللہ کی نگاہ انتخاب جس پہ پڑی، جن حضرات پہ پڑی، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی لیے ولایت کسبی چیز ہے، نبوت و رسالت اللہ کی عطا اور وہبی چیز ہے، یہ انتخاب ہے اللہ کا۔ چنانچہ اللہ نے جن انبیاء کو منتخب فرمایا، اللہ نے اپنے علم و حکمت کے مطابق منتخب فرمایا، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے نبی، ایسے رسول کی حیثیت سے منتخب فرمایا کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تو تمہیں ہماری ہاتھ کی جو یہ چھڑی ہے اس میں سے بھی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمہ کذاب سے صحابہ نے مقابلہ کیا اور بالآخر اسے بھی جہنم نصیب کر دیا گیا۔ بہرحال ہم سب کو اس عقیدے کو اپنے دل میں اچھی طرح جمانا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ چونکہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے فتنے موجود ہیں، اور ہر چند دن پہ کوئی نہ کوئی ایک سرفرا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے میں نبی ہوں، جبکہ یہاں دروازہ مکمل بند ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں گستاخی کرنے والے کبھی یہ میڈک نکل جاتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو بچائے رکھنے کے لیے اس بات کو خوب اچھی طرح اپنے دل میں بھی بسانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کے ہر فرد کے دل میں اس بات کو بٹھا کے رکھنا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔ آپ کے بعد اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کیونکہ یہاں کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک غلطی ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی کہیں ایسا سرفرا نکلتا ہے، کہیں جنون میں، پاگل پنی میں، بدماشی میں، بدتمیزی میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے دعوے کرتا ہے، اب اس کو ہم لوگ بڑے پیمانے پہ شیئر کر دیتے ہیں۔ نہیں، غلطیوں کو، برائیوں کو پھیلایا نہیں جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرانا۔ نہیں، ہم انہیں ان کی شہرت کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ ایسے فتنوں کو ہم دبانے کا ذریعہ بنیں گے، اور اپنے معاشرے میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیں گے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو شان ہے اس میں کسی کو گستاخی کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ آپ کی نبوت کا امتیازی شان ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ یاد رکھ لو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے، اس کے متبعین اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں، خود اپنے شہر میں گمراہی کو پھیلانے کے لیے اپنی دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنا شکار بناتے رہتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، ان کا یہ کلمہ پڑھنا بھی دھوکہ ہے، اپنی مسجدوں پہ یہ کلمہ لکھنا بھی ان کا یہ دھوکہ ہے، کیونکہ ان کا کلمے پر ایمان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کلمے پر ایمان کی تکمیل کے لیے
یہ ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین تسلیم کرتے ہوئے اور اس عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھا جائے کہ آپ ایسے آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کا، کسی بھی قسم کے رسول کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی چور دروازہ کھولتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے بھی وہ صاحب ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اہل قبلہ میں نہیں ہے، کیونکہ کلمے کی مفہوم پر اس کا ایمان نہیں ہے، کلمے کے تقاضے پر اس کا ایمان نہیں ہے، کلمے کے معنی پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہم سب کو خود بھی ہوشیار رہنا ہے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی اس ایسے فتنوں سے بچانے کی ہم سب کو کوشش کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو یہ ان کا حق ہے ہم سب کے اوپر کہ آپ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کے پھیلائے ہوئے فتنوں کی روک تھام کریں اور انسانوں کو اس سے ہم بچائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ختم بالنبیون، کہ میرے ذریعے نبوت و نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے، وہ لوگ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک قادیانی کسی کو دعوت دے رہا تھا، بھائی کہا کہ دیکھو ہر زمانے میں، اس زمانے میں جب گمراہی پھیلی، دین کی ضرورت پڑی، لوگوں کو اصلاح کی ضرورت پڑی تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، تو کیا آج کے دور میں برائی نہیں پھیل رہی ہے؟ لوگوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر آدمی نے کہا ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو کہا پچھلی قوموں میں اصلاح کی ضرورت پڑتی تھی تو انبیاء آتے تھے، تو کیا اس قوم میں اصلاح کی ضرورت کے لیے انبیاء نہیں آئیں گے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک یہ آیت، اور دوسرا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اسی میں اس کا جواب ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو میں نے پورے تمہارے لیے تام کر دیا، اتمام کر دیا۔ دیکھیے دو لفظ آیا، اکملت اتممت، ایک ہے اکمال، ایک ہے اتمام۔ اکمال کمال سے ہے، اتمام تمام سے ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اللہ نے دونوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا۔ توجہ دیجیے گا، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خارجی اوصاف کی کمی اور اس کے نقصان کی وجہ سے پیدا ہونے والے عیب کو مکمل دور کر دینا، اور خارجی تمام اوصاف پیدا کر دینا، یہ کیا ہے؟ اکمال ہے۔ اور ایک ہے اجزاء کے اعتبار سے کسی چیز میں نقص کا پیدا ہونا، تو اجزاء کے اعتبار سے پیدا ہونے والے نقص کو پورا کر دینا، اس کی تلافی کر دینا، یہ اتمام ہے۔ تو کہا کہ اکمال کا بھی لفظ لا دیا، اتمام کا بھی لفظ لا دیا، بتانے کے لیے کہ دیکھو اوصاف کے اعتبار سے بھی اور اجزاء کے اعتبار سے بھی، یعنی ہر پہلو سے، ہر جہت سے، ہر طرح سے ہم نے کامل مکمل دین تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب اس میں کہیں سے کوئی نقص، کوئی کمی، کسی طرح کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا،
کہ میں نے تمہیں ملت بیضا پہ چھوڑا ہے جس میں رات و دن برابر ہے، یہاں کوئی چیز اب اندھیری نہیں ہے، ہر چیز روشن اور واضح ہے۔ کہاں واضح ہے؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، یہاں سے حل لیتے رہو گے، یہاں سے روشنی لیتے رہو گے، یہاں سے ہدایت لیتے رہو گے، یہاں سے رہبری لیتے رہو گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو رہبری کے لیے کتاب اللہ بھی موجود ہے، رہبری کے لیے سنت رسول اللہ بھی موجود ہے۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے رجال اللہ، اللہ والوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کرام اپنے اپنے زمانوں میں یہی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ تو اب فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ان کاموں کو کریں گے، کتاب اللہ سے جوڑنے کا کام، سنت رسول اللہ سے جوڑنے کا کام، یہ رجال اللہ اس امت کے علماء ہیں۔ یہ علماء قرآن و سنت سے لوگوں کو رہبری اور روشنی دینے کا کام کریں گے، یہ قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑتے رہیں گے، اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور یہ علماء رجال اللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ اس لیے اب کسی نبی کی، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم سبوں کو اپنے دل میں اس عقیدے کو اچھی طرح بٹھانا ہے، بلکہ ہم سب کو اس عقیدے کا مضبوط داعی بننا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عقیدے کا پر کامل ایمان عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کا محافظ بنا دے، تاکہ اس کی حفاظت کی بدولت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حصہ داری نصیب ہو جائے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔